صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ ظالم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹ چکا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، صحت کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ صحت پر توجہ دیں اور پھر زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے کبھی اصلاح نہ کرے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ اپنی مشکلات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا دراصل اپنی مشکلات کو مزید بڑھانا ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کیا کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے وہ چمکتے ہیں۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ ضروریات نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان بھی آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اس کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہیں۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھتی ہیں۔
جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ اپنے دور میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کیونکہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے، اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، انسان اپنی حسرتوں کے خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے، اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضروری تمنا کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین پھول میں ایک انسان ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھے، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔